اس کا ایمان مکمل ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کیسے گزرتی ہے؟ وہ تابعی عثمان نہدی بیان کرتے ہیں کہ میں جا کے کیا دیکھتا ہوں، اور رات کو 3 حصوں میں، بھائی صاحب رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آدھی عشاء کی نماز ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ قیام کرتے کرتے جب نیند نے غلبہ دیا تو اپنی بیوی کو قیام کے لیے اٹھا دیا اور خود سو گئے، اور بیوی قیام کر رہی ہے، وہ رات کو تہجد پڑھ رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر گھر میں بلند کر رہی ہے۔ ملازم کب نماز پڑھیں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، نماز کی چھٹی ہے، گھر میں پڑھ لوں۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر والے مرد حضرات اسے کندھے کے سہارے کندھا دے کے اسے دونوں سہاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر دیتے، بٹھا دیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں جب دشمن نے حملہ کیا تو حملہ گہرا ہوا، زخم گہرے ہو گئے، اس قدر پیٹ میں وہ خنجر مارے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں لال اسے ایسی نور اور ایسی روشنی عطا کرتے ہیں جس سے اس کے ایمان میں لذت آتی ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے، زندگی گزارنے کا لطف آتا ہے، زندگی گزارنے کا لذت آتی ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم زندگی کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وسائل نہیں، اسباب نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم خوشی سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تاریخ اٹھا لیں، احادیث کی کتابیں پڑھ لیں، کسی صحابہ دین کے اوپر قربان ہے، ہم وہ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیے، آرام کہاں؟ وہ نیکی کرتے تھے تو دل کی خوشی سے کرتے تھے، مجبوراً نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، صحابی بیان کرتے ہیں خوشی سے اس قدر مسکرائے جیسا کہ سونا ہے، سونے کی طرح آپ کا چہرہ چمکنے لگا، خوش ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم 313 ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک بچہ بھی جب تک باقی ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، آج مشکلات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال تلا نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يا رسول الله؟ فقلنا يا رسول الله كيف إن شرح صدره؟ قال إذا دخل النور القلب انشرح فانفسخ. فقلنا فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود وتجافى عن دار الغرور. ہر قسم کی تعریف بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت کے لائق ایک رب ذوالجلال کی ذات جو پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، جس رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ
بہت ہی لائق تکریم معزز و محترم حضرات و خواتین، سورہ زمر میں اللہ ذو الجلال نے ایسے انسان کا تذکرہ فرمایا ہے جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ زمر 23واں پارہ آیت نمبر 22، کہ وہ انسان جس کا سینہ اللہ ذو الجلال اسلام کے لیے کھول دے، اور اسلام کا اسے یہ توفیق مل جائے کہ وہ اسے قبول کر لے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ شخص اپنے رب العالمین کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اور اللہ ذو الجلال ایسے دل میں نور پیدا جب کرتے ہیں تو پھر انسان ایمان کی لذت بھی محسوس کرتا ہے اور اسے ایمان کا مزہ بھی آتا ہے۔ دوسرا انسان جن کے دل اللہ کا ذکر قبول کرنے سے قاصر ہوں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جن کے دل سخت ہو جائیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پوچھنے لگے، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انشرح صدرہ قال اذا دخل النور القلب، کیسے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، اشراح صدر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اللہ ذو الجلال جب کسی انسان کے دل میں نور کو داخل کرتے ہیں تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فنصح، اور وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ایمان کی وجہ سے نور کو دل میں داخل کیا اور اس کا سینہ کشادہ ہو گیا؟ سینہ کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ دین کی توفیق عطا کرتے ہیں، ایسی توفیق بندے کو مل جاتی ہے اسلام کو قبول کرنے کی، اور جب اسلام کو قبول کرتا ہے تو پھر اللہ ساری دوسری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے ہی پتہ چلے گا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ علامت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہمیشگی والے گھر کی طرف رجوع کرے گا، اور جو دھوکے والا گھر ہے، فرمایا الانابۃ الی دار الخلد وتجافی، وہ رجوع کرے گا، جستجو کرے گا، وہ کوشش کرے گا،
وہ بھاگ دوڑ کرے گا ہمیشگی گھر والے گھر کی طرف، وتجافی، اور وہ الگ ہو جائے گا کس گھر سے؟ عن دار الغروری، جو دھوکے والا گھر ہے۔ یہ ہے علامت کہ بندے کے دل میں اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں، روشنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ دنیا خود بخود سنوار دیتے ہیں۔ حضرات و خواتین، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آج تک کسی کو مار پیٹ کر مسلمان نہیں کیا گیا، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا گیا، کسی کے اوپر زبردستی اسلام کو لاگو نہیں کیا گیا۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین۔ یہ دین کی خوبی، یہ اعلیٰ مثال، یہ اعلیٰ سچائی کی اعلیٰ نشانی یہ ہے کہ یہ دین زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا۔ ایسا یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اوپر زبردستی لاگو کیا گیا ہو۔ ہاں، اسے وہی قبول کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبتوں کی وجہ سے، یہ دل کی خوشی کی وجہ سے، اللہ کی توفیق سے لوگ ادھر آتے ہیں، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسے خرید کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا دیا، خدمت پہ لگا دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ کرام میں سے صحابی ہیں، دو لوگ ہیں جن کا اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، ان کا نام ذکر کیا۔ انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کر کے اور ان کا تذکرہ فرمایا۔ پورے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ خود مسلمان ہوئے، دارہ اسلام میں داخل ہوئے، وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لگے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 غزوات میں امیر لشکر بنا کے بھیجا، اور اللہ ذو الجلال نے ان کو یہ عزت افزائی کی، اسے مقام و مرتبہ دیا۔ جبلہ بن حارثہ، ذرا بات پہ غور کیجئے، جبلہ بن حارثہ یہ زید بن حارثہ کے بھائی ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ہمارے بھائی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے مشفق ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ وہ غلامی کی زندگی سے نکل کر ہمارے پاس آزادی کی زندگی گزار سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمانے لگے ہم نے آج تک کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی، جاؤ وہ تمہارا بھائی ہے، اسے آپ لے جاؤ، اور ہم آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لے جاؤ، جیسے لے جانا چاہتے ہیں لے جاؤ، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے۔ جبلہ بن حارثہ وہ بڑے خوش ہوئے، مسکرائے،
کہ رحمت للعالمین نے تو کوئی بات نہیں کی، لہذا آج میرا بھائی میرے ساتھ جائے گا اور آج کے بعد وہ غلامی سے نکل کے آزادی والی زندگی بسر کرے گا۔ یہ اسلام زبردستی نہیں ہے۔ اور آج کا سبق آپ یاد رکھیے، نیک عمل خوشی سے کیجیے، مجبوری سے نہ کیجیے۔ نیک عمل خوشی سے کریں، مجبوریوں سے نہ کریں۔ جو کیا ہوا مجبوریوں سے عمل، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں تعلق کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جی میں نے اس لیے اس کے ساتھ تعلق جوڑا کہ مجھے کوئی کام ہے، سیاست پہ، تجارت پہ، کوئی اور معاملہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں بندہ نا کیا کرتا ہے، وہ تعلق بناتا ہے۔ اور یہ اسلام کا تعلق ایسا ہے جو مجبوری میں نہیں، جو نیک نیتی میں اور اخلاص کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو اسے دل کی خوشی سے آتا ہے، جو اسے دل کی محبت سے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق محبت کی بنا پہ جوڑتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال اسے دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرتے ہیں۔ جبلہ بن حارثہ گیا، اپنے بھائی زید بن حارثہ سے کہا کہ میں نے اجازت لے لی ہے، لہٰذا آپ اس غلامی سے نکلیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ کہنے لگے میں جانا نہیں چاہتا۔ کیسی پیاری بات کی، میں اس غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتا ہوں جو غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزر جائے، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں تیرے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا اور زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنے کا حکم دیتا۔ ہاں، دل کی خوشی سے آئے، اور جو آیا ہے وہ واپس نہیں گیا، پھر وہ واپس نہیں گیا۔ یہ ہے نیک عمل خوشی سے کیجئے، مجبوری سے نہیں کرنا، مجبوری سے نہیں کرنا۔ اگر مجبوری سے کرو گے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ زید بن حارثہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، میرے صحابہ اس اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا کرو، استغفار طلب کرو۔ میں نے دیکھا اور مجھے یہ دکھایا گیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ ذوالجلال نے جنت کا دروازہ کھولا ہے اور یہ بھاگتا ہوا جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ وَدَخَلَ الْجَنَّةُ يَسْعَىٰ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا، یہ کتنا خوش نصیب صحابی رسول ہے جس نے خوشی سے اسلام کو قبول کیا اور ساری زندگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھاگتا ہوا اللہ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا اور یہ بھاگتا ہوا جنت میں داخل ہو گیا۔ اسلام، اس کی خوبی یہ ہے، اس کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ یہ زبردستی نہیں، خوشی سے اس کو قبول کرو، اور خوشی سے قبول کرنے والے کو اللہ پھر نوازتے ہیں۔ مسلمان حبشہ میں چلے گئے، ہجرت کر کے گئے، کفار مکہ نے تنگ کیا، اذیتیں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ میں چلے گئے۔ جب بندہ دل کی خوشی سے نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پھر عیسائی بادشاہی کیوں نہ ہو وہ بھی اسے عزت افزائی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نجاشی کا نام آج تک زندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے لیے دعا فرمائی ہے، اور وہ اس وقت عیسائی بادشاہ تھا اور اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا۔ وجہ کیا تھی؟ جب
مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں لوگ گئے تو سب سے پہلا سوال جو نجاشی نے ان صحابہ کرام سے کیا تھا وہ بھلا کیا تھا؟ یہی سوال تھا، کیا تمہیں اس اسلام میں مجبور ہو کے آئے ہو یا دل کی خوشی سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، ہم نے دل کی خوشی سے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اس دین حنیف کو قبول کیا۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھانے والے، ہم غلامی کی زندگی بسر کرنے والے، ہماری عزت بالکل جہان میں تھی نہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمیں مقام مل گیا، ہم دل کی خوشی سے آئے ہیں، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور دل کی خوشی سے اس کو قبول کیا ہے، لہٰذا ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں لوگ لینے کے لیے گئے لیکن نجاشی نے انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ ذوالجلال نے ان کا عزت افزائی ایک عیسائی بادشاہ کے ہاتھوں کروائی، اور پھر کیا ہوا؟ نجاشی بادشاہ نے الگ بستی بسا دی اور مسلمانوں کو عزت و اکرام دیا، اور وہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے وہاں زندگی بسر کی شاید وہ آسائش، وہ سہولتیں ہمیں اپنے وطن میں بھی نہیں تھیں، اپنے ملک میں بھی نہیں تھیں، جو نجاشی نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عطا کر دی۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے دربار میں جاتے ہیں، سب سے پہلا سوال ہرقل نے کیا کیا؟ لمبا مکالمہ ہے، سب سے پہلا سوال ہرقل نے اس سے کیا۔ ابو سفیان سے سوال کرنے کے بعد پوچھا کہ بتلائیے جو اسلام محمد بن عبداللہ لے کے آئے ہیں لوگ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں یا زبردستی کروایا جاتا ہے؟ تو ابو سفیان فرمانے لگے، حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، فرمانے لگے نہیں، لوگ اس اسلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، زبردستی کسی کے اوپر کبھی ہوئی نہیں۔ ہاں جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے پھر ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو مسلمان رکھیں، پھر وہ مسلمان رہے۔ اگر وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کی سزا واجب القتل بیان فرمائی ہے۔ مسلمان زبردستی نہیں کرنا، جب مسلمان ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت اور اس کے مسلمان رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہمارا دین یہ ایسا پیارا دین ہے جو کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا۔ جس نے اسلام کو قبول کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرے، زبردستی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے اللہ ذوالجلال نے مثال بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تم ہدایت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھو، جنہوں نے اسلام کو اپنے دل کی خوشی سے قبول کیا۔ ایک صحابی کی مثال بھی نہیں ملتی کہ جسے زبردستی مسلمان بنایا گیا ہو، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ہیلے بہانے بالکل دفن کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وہ بنی اسرائیل والے، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، مسلمانوں تم ایسے نہ ہو جانا۔ اس کی زندہ مثال کیا ملتی ہے؟ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اعلان کیا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ وہ جہاد بھی خوشی سے کرتے تھے، وہ نمازیں بھی خوشی سے پڑھتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچہ
بے دریغ ہو کے دل کھول کے وہ خوشی سے کیا کرتے تھے، کبھی ہیلے بہانے نہیں کیے تھے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی، کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جہاں کسی صحابی نے معمولی بھی کوئی ہیلا بہانہ کیا ہو، کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، کیا میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ بارش آ گئی ہے، میں نماز گھر میں پڑھ لوں، سردی کا موسم ہے، میں نماز گھر میں پڑھ لوں، مجھے یہ ضرورت ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں بھی یہ نہیں آتا کہ کسی نے کوئی ہیلا کیا ہو۔ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے بازی، یہ طرح طرح کی باتیں یہ تھیں تو بنی اسرائیل میں تھیں، یہودیوں میں تھیں، عیسائیوں میں تھیں، یہ مسلمانوں میں نہیں ملتی۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر ہے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ بدر کے میدان میں جا کے لڑنا ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو حضرت مقداد فرمانے لگے یا رسول اللہ بات اشارہ کرو، کھل کے کرو، یہ بات کن سے کر رہے ہو؟ ہمیں حکم فرما رہے ہو، ہماری طرف اشارہ کر رہے ہو، آپ آگے لگیے، آپ آگے چلیں، انصار آپ کے آگے بھی ہوں گے، آپ کے پیچھے بھی ہوں گے، آپ کے دائیں بھی ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث موجود ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا جہاد کا تو انہوں نے کہا انت وربک فقاتل ان ہاہنا قاعدون، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، آپ اشارہ کریں، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی حفاظت کے لیے نکلیں گے اور آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک فتح نہیں ہوگی ہمارا ایک بچہ بھی باقی ہے، وہ بھی دین کے اوپر قربان ہے، ہم وہ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیے، آرام کہاں، وہ نیکی کرتے تھے تو دل کی خوشی سے کرتے تھے، مجبوراً نہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ بات سنی تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، صحابی بیان کرتے ہیں خوشی سے اس قدر مسکرائے جیسا کہ سونا ہے، سونے کی طرح آپ کا چہرہ چمکنے لگا، خوش ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم 313 ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ایک بچہ بھی جب تک باقی ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، آج مشکلات میں کیوں ہم گھیرے گئے، پریشانیاں ہمارا مقدر کیوں بن گئی، ہم نے آج ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان نہدی یہ تابعی ہے، بیان کرتے ہیں میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان بن کے چلا گیا۔ مہمان کی قدر ہوتی تھی، مہمان کو کبھی بوجھل نہیں سمجھا گیا تھا۔ آج ہمارے پاس مہمان بھی آ جائیں تو ہمارا دل گھٹنے لگتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ مہمان کا آنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے وہ اللہ سے معافی مانگیں اور مہمان آئیں تو خوشی منایا کریں، خوش ہوا کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان چلا گیا، 3 لوگ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ان کی بیوی اور تیسرے ان کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں میں رات گیا، میری مہمان نوازی ہوئی تو رات کو میں عجیب منظر دیکھتا ہوں۔ حضرات و خواتین یہ باتیں سننے تک نہ رکھیں، آج یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم بھی یہ عمل کریں گے اور یہ ساری جو مشکلیں، پریشانیاں، مصائب، دکھ اور ڈپریشن، یہ طرح طرح کی
پتنگیاں یہ ایسے چھٹ جائیں گی جیسے ہوا آتی ہے بادل ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں، فرمایا جو ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کیسے گزرتی ہے؟ وہ تابعی عثمان نہدی بیان کرتے ہیں کہ میں جا کے کیا دیکھتا ہوں، اور رات کو 3 حصوں میں، بھائی صاحب رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آدھی عشاء کی نماز ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ قیام کرتے کرتے جب نیند نے غلبہ دیا تو اپنی بیوی کو قیام کے لیے اٹھا دیا اور خود سو گئے، اور بیوی قیام کر رہی ہے، وہ رات کو تہجد پڑھ رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر گھر میں بلند کر رہی ہے۔ جب بیوی تھک گئی وہ سو گئی، سونے سے پہلے اس نے اس خادم کو جگا دیا، کہنے لگے میں 3 دن اس گھر میں مہمان رہا اور 3 راتیں میں نے یہی، ہاں دن کی عبادت تو ہے ہی ہے، رات کی بھی عبادت، ساری رات اس گھر میں اللہ ذوالجلال کا ذکر بلند ہو، اور اس گھر میں خیر و برکت کیوں نہ آئے۔ 3 افراد تھے، ہمارے گھر میں زیادہ افراد ہیں، تھوڑا تھوڑا وقت قیام کریں تو ساری رات گزرتی ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگیاں، وہ اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے کہ کسی نہ کسی ذریعے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ وہ 3 حصوں میں رات گزارتے، آدھی رات، کچھ وقت رات کا بھی حصہ ابو ہریرہ قیام کرتے ہیں، بیوی سوتی ہے، بیوی قیام کرتی ہے، ابو ہریرہ سو جاتے ہیں، بیوی جب سوتی ہے تو خادم کو اٹھا دیتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں۔ ہمارے نوکر، ہمارے ملازم کب نماز پڑھیں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، نماز کی چھٹی ہے، گھر میں پڑھ لوں۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر والے مرد حضرات اسے کندھے کے سہارے کندھا دے کے اسے دونوں سہاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر دیتے، بٹھا دیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں جب دشمن نے حملہ کیا تو حملہ گہرا ہوا، زخم گہرے ہو گئے، اس قدر پیٹ میں وہ خنجر مارے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی انتڑیاں پیٹ سے باہر ہیں، دودھ پلایا گیا، وہ پیٹ سے بالکل باہر آ گیا۔ رات گزری، فجر کا وقت ہوتا ہے، رات کو لحاف اوڑھ کے سونے والوں، دیکھیے امیر المومنین ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، آواز دی، خون پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، فرمایا مجھے فجر کی نماز پڑھا دو، مجھے فجر کی نماز پڑھا دو۔ کیفیت کیا ہے، لیکن فجر کی نماز کی اس قدر فکر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پریشانیاں کیوں، ہم سوچتے ہیں اولاد نافرمان کیوں، ہم سوچتے ہیں خیر و برکت کیوں نہیں، ہم سوچتے ہیں پریشانیاں بڑھ گئی۔ حضرات گرامی، تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کیسا بیٹا بھی ویسا، فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے پیچھے بس تھا۔ فرماتے ہیں جو غلام اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا، فرمایا میں اسے آزاد کر دوں گا۔ ہر غلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں آزاد ہوں۔ کسی نے جا کے بتلا دیا
ابن عمر یہ تو آپ سے دھوکہ کرتے ہیں، یہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آزاد ہو جائیں۔ فرمانے لگے آپ میں سے میرے ہزارہ غلام ہوں اور وہ اس وجہ سے مجھے دھوکہ دیتے جائیں کہ میں اللہ ذو الجلال کے سامنے نماز پڑھ کے جہنم سے بچ جاؤں، میں سب کو آزاد کر دوں گا، اللہ کے نام کے دھوکہ دیتا ہے تو تب بھی میں اس کے اوپر اعتبار کروں گا۔ حضرات گرامی، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، 6000 درہم لیتے تھے تنہا اور ساری کی ساری اللہ کے راہ میں لٹا دیتے، اور خود کھجور کی چھڑیوں کی ٹوکریاں بنا کے بیچ کے اس کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے۔ نیکی کرو تو خوشی سے کرو۔ کبھی آج زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کا موسم آتا، دائیں سے بائیں سے سامنے سے آگے سے پیچھے سے قافلے آتے اور اتنا بیت المال میں ڈھیر لگ جاتا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا۔ حضرات و خواتین، ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا مال اور پھر ہیلے بہانے، پھر دل میں گھٹن۔ فرمایا جو دل میں گھٹن محسوس کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے پھر اللہ بھی اسے ویسے ہی دیتا ہے۔ جو دل کھول کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ پھر اسی طرح 700 گنا دیتے ہیں۔ حضرات و خواتین، جب ایمان مضبوط ہو تو دنیا کے وسائل نہ بھی ہوں تو اللہ ذو الجلال انہیں عروج دیتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکی کرو دل کی خوشی سے، مجبوری سے کوئی نیکی نہیں۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایسے نہیں ہے جیسے ہم آتے ہیں۔ مجبوری ہے جی دفتر میں ہوں، مجبوری ہے جی میں ملازمت کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ایسی مجبوری اپنے پاس رکھیے، دل کی خوشی سے اللہ کی عبادت کیجئے اور دل کی خوشی سے تم عبادت کرو۔ اللہ ذو الجلال تمہاری غیب کے خزانوں سے ضرورتیں نہیں پوری کریں گے بلکہ دنیا آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وہ مسلمان تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پل توڑ دیا، دریائے دجلہ ہے، گھوڑے کیا تھا؟ وسائل نہ ہونے کے برابر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان مضبوط ہو، ایمان پاورفل ہو، دنیا کی کوئی رکاوٹ انسان کے سامنے حائل نہیں ہوتی جب ایمان مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط تھا، دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیے، آرام سے باتیں کرتے ہوئے آئے، دیوان آمدن۔ وہ دشمن یہ منظر دیکھ رہا ہے، ان کے پاس وقت تھا، حملہ کرنے کی تیاری کر سکتے تھے، لیکن اس مالک الملک نے، قربان جاؤں، مالک الملک نے روب اتنا ان کے دلوں میں ڈال دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینہ چیرتا ہوا پانی اس کی پرواہ نہیں کی، ہم کہاں ہیں ان کے سامنے کھڑے ہونے والے۔ دریا سے صحیح سلامت پار نکلے، سپاہ سالار تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکی خوشی سے کیجئے، ایمان کو مضبوط کیجئے، وہ مالک الملک دنیا کی نہیں آخرت کی بھی کامیابی تمہیں دے گا۔ ذرا اپنے دل کو کنٹرول کیجئے، توکل کیجئے، ایمان مضبوط کیجئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں جب دریا پار ہوئے، او بھائی سب کے گھوڑے پورے ہیں، ساز و سامان پورا ہے؟ آواز آئی، دریا نے کسی کا ایک برتن بھی نہیں رکھا، صحیح سلامت اسے پار کر دیا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز وہ موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ مسلمانوں تم تو وہ تھے، آج تم کہاں چلے گئے؟ چلو چھوڑیے حکمرانوں کو، کم از کم آپ تو اللہ کے بن جاؤ، دل کی خوشی سے نیکی تم کرتے جاؤ، اللہ ذو الجلال دنیا میں تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ رب ذو الجلال سے دعا ہے، رب ذو الجلال مجھے اور آپ کو فمن شرح
अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिह, जो दिल की खुशी से इस्लाम को कबूल करता है, अल्लाह दुल जलाल उसे ऐसी नूर और ऐसी रोशनी अता करते हैं जिससे उसके ईमान में लज्जत आती है, ईमान का मज़ा आता है, ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ आता है, ज़िंदगी गुजारने का लज्जत आती है। हमारी ज़िंदगी क्या है? हम ज़िंदगी के हाथों तंग हैं। वजह क्या है? वसाइल नहीं, असबाब नहीं, वजह यह है कि हम खुशी से अल्लाह की इबादत नहीं करते। तारीख़ उठा लें, अहादीस की किताबें पढ़ लें, किसी सहाबी के ये बारे में नहीं आएगा कि कभी ये बात की हो कि अल्लाह के रसूल हम इतना खर्च करते हैं कि आज ही खाद इतनी है, ठेका इतना बढ़ गया, स्प्रे है, फलां है, खर्चे निकालने। सवाल करते हैं खर्चे इतने हो गए, ओ भाई दिया किसने है? तुम बगैर सवाल किए उस मालिकुल मुल्क के रास्ते में पूरा उशर तुम निकालते जाओ और अल्लाह दुल जलाल तुम्हें कभी भी फाका तो दूर की बात फाका के करीब भी नहीं जाने देंगे। नेकी अल्लाह के लिए कीजिए, दिल की खुशी से कीजिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।